السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمارے باپ دادا جنت یا جہنم سے جو بھی ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ان کی روح واپس دنیا میں آتی ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 عالم بنائے، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت۔ عالم دنیا جو ہم رہتے ہیں یہاں پہ، جب تک اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات لکھی ہے، چاہے دن میں ہو، مہینوں میں ہو، گھنٹوں میں ہو، سال میں ہو، اللہ عالم بھی ثواب۔ جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے وہ عالم دنیا میں ہی کہلاتا ہے۔ جب انسان اس دنیا کو فوت ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اسے، اس کی روح قبضے کر لیتے ہیں فرشتے اللہ کے حکم سے، وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کی بھی ایک کیٹیگری ہے عالم برزخ کی بھی۔ کچھ لوگ علیین میں ہوں گے، کچھ سجین میں ہوں گے، یہ بھی اگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو جہان ہو گئے، عالم دنیا اور عالم برزخ۔ اب عالم آخرت کا مسئلہ جو ہے تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا دنیا والوں کو، جب وہ سور میں پھونک مار دی جائے گی، تمام چاہے وہ انسان کافر ہو، مومن ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، بے دین ہو، جو بھی ہو، وہ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور حضرت میکائیل علیہ السلام منہ لگائے ہوئے سور کے اندر پھونک ماریں گے، تمام روحیں باہر آ جائے گی۔ وہ پھر مسئلہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر تمام بندوں سے اپنا اپنا حساب لے گا۔ اب مسئلہ یہ بات آ کر ایک سب سے بڑی یہ وجہ بن جاتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کی روح آئے گی، حلوہ کھانا آئے گی، فلانا ٹھکانا، جو بھی ان کا مسئلہ، اللہ عالم بھی ثواب، وہ ان کے عقیدے کے حساب سے کہتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی دنیا کی جو جیلیں ہوتی ہے جہاں پہ مجرم کو رکھا جاتا ہے، ایک قیدی وہاں سے دنیا سے نہیں نکل پاتا ہے، اس کو 20 سال کی، 40 سال کی، 100 سال کی، ودیشوں کے اندر تو یوروپ کے اندر 100 سال کی سزا دیتے ہیں، خاص طور پر ہمارے انڈیا کے اندر 18 سال، 15 سال، 14 سال یہاں سزا مقرر ہو جاتی ہے کسی بھی مجرم کی۔ اب ایک انسان جب دنیا کی جیل کو نہیں توڑ پاتا ہے، وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے، ایک انسان نے انسان کو قید کرا ہے، دونوں میں برابر کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں میں صلاحیت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، سب کو عقل و شعور دیا ہے، اس کے بعد بھی وہ مجرم دنیا کی جیل نہیں توڑ پاتا ہے، سزا مقرر ہونے کے بعد اس جیل سے نکلتا ہے، تو اللہ کی جیل جو ہے اور اللہ کے مقرر کرے ہوئے فرشتے جن کی طاقت اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبریل علیہ السلام کی کان کی جو لو ہے اور اس کا جو فاصلہ ہے کندھے کا، اتنا فاصلہ ہے کہ اگر ایک پرندہ بھی اگر 700 سال تک بھی بغیر رکے اگر اڑتا رہے تو اس دوری کو طے نہیں کر سکتا ہو۔ جبریل علیہ السلام کی طاقت کا اللہ کے رسول نے اتنی واضح حدیث بیان کر دی کہ جبریل علیہ السلام کی خالی کان کی لو اور کندھے کا جو فاصلہ ہے، ایک پرندہ اگر 700 سال بھی اگر دوری طے کرے بغیر تھکے بغیر رکے، وہ دوری کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب سمجھ لو کہ کسی بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مجرمین ہیں، جو جہنم میں جو ہیں، جو گناہ گار ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، جو بھی ہے، ان کو اللہ کی قید میں جب رکھا جائے گا فرشتوں کی نگرانی میں، وہ اتنی بڑی اللہ کے حکم کو چھوڑ کے نعوذ باللہ من جالی، یہ اللہ پہ الزام فرشتوں پہ دیکھا جائے تو تہمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پاک مخلوق فرشتے جو اللہ کی 24 گھنٹے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جو گناہوں سے پاک ہیں، وہ اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کر دیں گے کہ وہ دنیا کے جو مجرمین ہیں ان کو دنیا میں واپس آن دیں گے۔ ایک دنیا کا قیدی واپس جب جیل توڑنے کے بعد اپنے گھر نہیں جا سکتا ہے، اس کو وہ مسئلہ جیل میں نہیں جاتا، وہ ادھر ادھر بھگتا پھرتا ہے، اور تمہاری روحیں 12 گھنٹے کے 4 گھنٹے کے اندر واپس
دنیا میں بھی آ جائے گی اور واپس چلی بھی جائے گی. ارے وارہ عقل کے مجرموں تمہیں کیا سمجھا ہے, تھوڑا عقل تروش و کام لو, قرآن حدیث پڑھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ تھوڑی عقل دے گا, تھوڑی ہدایت دے گا. یہ پھوگٹ کی باتیں کرنے سے اور یہ فیس بک چلانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا تمہارا. قرآن حدیث پڑھو, تفسیر پڑھو. اسلام 360 کے اندر تفسیر موجود ہے ماشاءاللہ, ایک ترجمے کے ساتھ قرآن ہے الحمدللہ, وہ سنو, ٹائم لگاؤ, تھوڑا دین کو, اپنے دل کو متوجہ کرو اپنے دین کے اوپر, تو اللہ تمہیں ہدایت دے گا. خیر اپنا یہ مقصد تھا کہ مجھے تھوڑے لکھنے میں فیس بک پہ تکلیف آتی ہے تو میں نے ڈائریکٹ ویڈیو کو نہیں ہے. مطلب کہنے کا یہی میرے بھائی لوگوں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جہان بنائے, عالم دنیا, عالم برزخ اور عالم آخرت. اب جو بھی روح دنیا سے جاتی ہے مرنے کے بعد وہ عالم برزخ میں ہی ہوتی ہے, اور اس میں 2 کیٹیگری علیین و سجین. یہ روحوں والا پاک روح الگ ہے اور بد روح الگ ہے. اور ہاں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مومن انسان کو بخش دیا, اس کو معاف کر دیا, اس کو جنت میں داخل کر دیا, اس کو آرام کی نیند سلا دیا, ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جب مومن بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ جب اس کے جتنے بھی دفنانے والے ہیں جب اس کو دفنا کے چلے جاتے ہیں تو 2 فرشتے آتے ہیں, اس سے سوال جواب ہوتا تو وہ کیا کہتا ہے, اور نہیں تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا, پہلا مجھے عصر کی نماز ادا کرنی ہے. یہ مومن کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ میں تمہارا سوال کا جواب بعد میں کروں گا, پہلا مجھے عصر کی نماز ادا کرنی ہے نا. والعصر ان الانسان لفی خسر نا, جو اپن اس کی خیر کافی دوسری تفسیریں بھی اس کی. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے میرے بھائی لوگوں کہ ایک جنت, ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جنت دے دے, وہ تمہارا سڑا ڈالڈا گھی کا حلوہ, کیمیکل کا حلوہ, یہ اوجی نے سوجی نے کاجو نے بادام, کوئی ویلو جنت کے اللہ نے اتنی نعمت تیار کر رکھی ہے اپنے مومن انسانوں مومن بندوں کے لیے, وہ تمہارا سڑا گلا کھانا دنیا میں آئے گا وہ. ارے تھوڑی عقل تو رکھو رہا اللہ کے بندوں, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو, تم اللہ پہ کیسا الزام لگاتے ہو, اللہ کو اتنا کمزور سمجھ رکھا تم نے کہ اللہ کے بندے اللہ کی جیل توڑ کے اس کی نعمتوں کو چھوڑ کے دنیا میں آ جائیں گے. ارے اتنا تو تھوڑا تم نے اللہ کو کتنا کمزور, یہ تو بد عقیل لوگوں کا کام ہے, غیر مذہب کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو کتنا انہوں نے کمزور ثابت کر دیا. کسی کی اولاد پیدا کر دی تو کسی کی گردن الگ کر دی, کسی کو کیا کر دیا, نعوذ باللہ من ذالک. خیر اپنوں کو اس فالتو مسئلے میں اپنوں کو ڈسکس نہیں کرنا ہے, خود اپنوں کو اپنے دین کی بات کرنی ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ تو دین کو سمجھو, اس پہ عمل کرو, الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا انشاءاللہ. خیر کہ مجھے معاف کرنا کوئی غلطی ہو تو خیر اپن تو صحیح بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.